بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی ایک ریسرچ رکھنا چاہتا ہوں، جو ایک دین کے معمولی ترین طالب علم ہونے کے ناطے جو میں نے ریسرچ کی ہے پل صراط کے معاملے میں، کہ پل صراط کیا ہے اور اس کا قرآن شریف میں اور سات ستہ کی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں اس کا کہاں ریفرنس ملتا ہے۔ تو تھوڑی بہت جو بھی میں نے معلومات جمع کی ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پل صراط کے بارے میں ایک پہلے کی بات کہہ دوں کہ ایک بات ہم سب کو جان دینا چاہیے کہ میدان حشر اور اس کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں، موت کے بعد سے لے کے جو شروع ہوتی ہیں، پھر عالم برزخ، پھر بعد میں موت، قیامت، حساب کتاب، جنت دوزخ، اس کی ہمیں جو معلومات ملتی ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، اس کی زیادہ باریک بینیوں پہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن جو کچھ نقشہ بنتا ہے قرآن شریف کے آیتوں سے اور حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ ایسا بنتا ہے کہ مسلمان اور کفار کو الگ کیا جائے گا اور کفار کو سیدھا ہی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اب مسلمانوں میں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون سا سچا مسلمان ہے جو دین کی راہ پہ چلا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اسکریننگ ٹیسٹ رکھے گا، اس اسکریننگ ٹیسٹ کا نام ہم پل صراط کہتے ہیں، جو دوزخ کے اوپر ہوگا۔ تو پل صراط کا ذکر جو قرآن شریف میں ایک جگہ ملا ہے وہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 70۔ میری درخواست ہے سب بہن بھائیوں سے، سارے دینی بہن بھائیوں سے، کہ کم از کم سورہ مریم کا ترجمہ اور تفسیر ضرور زندگی میں پڑھ لیں۔ اس میں عذاب کے بارے میں، اس میں ہمیں قیامت کے بارے میں ایسی ہدایتیں ملتی ہیں جو ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں ابھی سورہ مریم کی آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 74 تک کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور جس میں ہمیں پل صراط کا ذکر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 65 نمبر کا ترجمہ یہ ہے: اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا وہ انسان یاد نہیں کرتا کہ پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں لائیں گے، وہ اوندھے گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی سرکشی کرتا ہوگا۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کرتا ہوگا۔ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ یہ آیت نمبر 70 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کرتے ہیں کہ جو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ تو یہاں پر پل صراط کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ ہیں جو ہو کر رہے گا۔ پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم انہیں بچا لیں گے، اور ہم گناہ گاروں کو اس میں اوندے گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے تھے، بتاؤ ذرا دونوں فریقوں میں کس کا مقام بہتر ہے، کس کی مجلس زیادہ اچھی ہیں؟ ان سے پہلے بھی ہم کتنے ہی ایسے گروہ ہلاک کر چکے ہیں جو سامان اور نمائش میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ پڑھا ہے میں نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 70ویں آیت میں ذکر کیا ہے کہ ہم تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر سے نہ گزرے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی، ہر انسان کو، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، یا نیک یا بد انسان ہو، سب کو ایک مرتبہ اس پل سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہوں گے ہم انہیں بچا لیں گے، اور ہم گناہگاروں کو اس کو اوندے گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث میں نے پڑھی ہیں، اور ایک ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے، یہ دونوں کتابوں میں ہیں، صحیح کتابوں میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اور اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس کے اوپر سے گزروں گا، اس کے بعد باقی انبیاء اپنی امت کو لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ جو بسمت میرے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رسول کی زبان میں ہی ہوگا رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما۔ یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ اس کلام کو کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ آگے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، جو لوگ پل سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط کے دونوں طرف ایک آنکڑے لگے ہوں گے۔ آنکڑے کا جو میں نے سمجھا مطلب وہ یہ کہ دو کانٹے ہوں گے، جیسے کرین ہوتی ہے، وہ کرین کے آگے دو ہڈ لگا ہوتا ہے، اس میں جو آنکڑے لگے ہوتے ہیں جس سے چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز ہوگی۔ تو پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے، اور ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کرین کے آخر میں جو آنکڑے لگے ہوتے ہیں ویسی کوئی چیز ہوگی۔ وہ پل سے گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو اچک کر اس آنکڑے اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آنکڑے ہیں وہ دوزیوں کو اچک کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، اس لیے کہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے آگ ہوگی، نیچے لوگ جل رہے ہوں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو ہے پل صراط سے یہ جو آنکڑے ہیں وہ اٹھا کر اچک کر دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی اسی حدیث میں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کوئی تیزی سے گزر رہا ہوگا، کوئی بجلی کی رفتار سے گزر رہا ہوگا، کوئی اپنے پاؤں کے بل گھسیٹ کے گزر رہا ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پتہ نہیں کتنا لمبا یہ سفر ہوگا، کتنا لمبا پل ہوگا، اس کی مسافت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم کتنا ہے۔ تو اس کی لمبائی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگ تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، کوئی گھسیٹ رہے ہوں گے، کچھ بگ رفتاری سے گزر رہے ہوں گے۔ ہم اس منظر کو سوچ بھی نہیں سکتے کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی رفتار بہت تیز ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزر رہا ہوگا، تو ہمارا جو رفتار ہوگی پل صراط سے گزرنے کی وہ منحصر ہوگی، وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ ہم کتنے نیک صالح لوگ ہیں، کتنے نیک عمل ہم نے کیے ہیں۔ اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں آگے کہ لوگ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، جیسے میں نے کہا کہ نیچے آگ ہوگی، دوزخ ہے، دوزخ کے اوپر یہ برج ہے، تو جو لوگ ہیں وہ کٹ کر برج سے گر رہے ہوں گے اس آگ کے اندر، اور یہ سب لوگ دوزخ میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ بہت ہی تکلیف دہ، بڑا خوفناک قسم کا یہ نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بنایا ہے پل صراط کے سلسلے میں۔ ایک اور حدیث جو مجھے ملی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور یہ الگ حدیث ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری میں نہیں ملا مجھے، اور یہ حدیث ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ وہ جو پل ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ایسا لگتا ہے یہ پل کے اوپر سے گزرنا ایک معجزہ ہی ہوگا، اور صرف وہی لوگ اس پل کے اوپر سے گزر پائیں گے جن کو اللہ چاہے گا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے علم میں لا دوں کہ یہ جو سورہ مریم کی میں نے آیت پڑھی تھی 70، اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے قیامت کتاب و تفسیر میں امام ترمذی نے اس ایک حدیث لے کے آئے ہیں جو بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے پل صراط کے حوالے سے، لیکن میں اس میں وہی باتیں کی ہیں جو میں نے اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کی ہیں، لیکن اس کے راوی مختلف ہیں، لیکن الگ سے کہتے ہیں یہ حدیث ہے،
یہ امام ترمذی نے کتاب و تفسیر چیپٹر میں سورہ مریم کی اس آیت کو لے کر انہوں نے ہیڈنگ بنا کر کی ہے۔ ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ بہت رقت آمیز یہ حدیث ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ، شیطان نے کتنے ہی لوگوں کو بہکایا اور شیطان کے راستے پر کتنے ہی لوگ چل گئے، اور جو لوگ شیطان کے راستے پہ چل گئے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے اعلان برات کر لیتا ہوں اپنے ماننے والوں سے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے اوپر جو شیطان کے راستے پر چل گئے ان سے کہا کہ میں ان سے کہتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے میرا کوئی، یعنی کہ اعلان برات کر لیا۔ پھر آپ نے حضرت سورہ مائدہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اس میں عیسیٰ بن مریم کہیں گے، اے اللہ، جب تک میں اپنی قوم میں موجود تھا میں ان پہ گواہ تھا، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا اور وہ لوگ نافرمانی پہ چلے گئے، اب تیری مرضی ہے تو ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان برات کر لیا۔ پھر حضور نے کہا، یا اللہ، ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر لیا اور عیسیٰ نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر لیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اس حدیث میں حضرت سے معلوم ہوتا ہے ان کی اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر لیا، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر لیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ وہ آخری وقت تک امت سے محبت کے ان کے غم میں روتے تھے۔ ایک اور مجھے حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ وہ پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب بندے کو کون سا غم کھائے جا رہی ہے، کیوں رنجیدہ ہے، کیوں پریشان ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت، میں اپنی امت کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی، اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے قابل ہونا ہے، ہمیں شرک سے اور گناہ کبیرہ سے اور اپنے اس قابل ہونے کے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت، ہمیں شفاعت دے سکیں، ہم اس قابل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ حضرت نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کا اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی نے جو تعلیمات دی تھی ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پہ اور غدیر خم کے موقع پر، ہم نے کسی بھی ایک وصیت کا پاس نہیں کیا۔ یہ دردناک ٹاپک ہے، اس پر کتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ بس پل صراط کے حوالے سے میں یہاں اپنا وائس نوٹ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی تمام ہولناکیوں سے محفوظ فرما، خاص طور پر ہمیں بالحساب الکتاب جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔